آپ نے پہلے نہیں کی. یہ کیا کر رہے ہو؟ احتجاج تو ہم کریں گے چاہے آپ 144 لگائیں یا آپ 188 کے پرچے کریں. عثمان بزدار کو پی ٹی آئی نے پنجاب میں سی ایم لگایا. اب اس وقت مریم نواز ہیں جو کافی ایکٹیو بھی دکھائی دے رہی ہیں. کہیں پی ٹی آئی میں کوئی جیلسی فیکٹر تو نہیں ہے؟ اس تنقید اکثر دیکھتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے. ایک طرف عثمان بزدار کو دیکھیں، کمپیئر کریں مریم نواز سے، کون آپ کو بہتر لگتا ہے؟ میرا خیال ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عثمان بزدار بہت بڑی شخصیت نکلے گا. اچھا، مریم نواز روزانہ دورے کرتی ہیں، باہر جاتی ہیں، کورٹ لگ بھگ جیل بھی گئی ہے وہاں پہ. کیا کہیں گے وہاں پہ جہاں پہ وہ قید تھی خود، اور وہاں پہ جو قیدی تھے ان سے پوچھے تھے حالات کیسے ہیں؟ کیا ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ اس جیل میں یہ محترمہ بھی نہیں ہے، میں بھی اس جیل میں رہا ہوں، اور اس جیل میں جانے کا مقصد انہوں نے جو ہماری خواتین وہاں پہ ہیں اور جو ہمارے گورنر صاحب ہیں، جو ہمارے دیگر اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان لوگوں حق تو یہ بنتا تھا، یہ ان کے وہ زخموں پہ نمک چھڑکنے گئی تھی. جیلوں میں اصلاحات یہ خود فرمایا کرتی تھی. جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ تفریق سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہونی چاہیے، اور جب سیاسی قیدیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، میں سردیوں میں گرفتار ہوا تھا، نہ انہوں نے کمبل دیا تھا، نہ انہوں نے میٹرس دیا تھا، نہ تکیہ دیا تھا، نہ دوائی دی تھی. ان رویوں کو ختم کرنا ہے. اگر کوئی نیک کام کرنے کا ان کا ارادہ ہے تو کم از کم یہ انشور کر لیں کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ تفریق جیلوں کے اندر نہ ہو. ایڈیشنل سیشن جج سپرا صاحب کی عدالت میں اسلام آباد احتجاج کے حوالے سے ہمارے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوا تھا پنڈی اور اسلام آباد کی قیادت کے خلاف، تو اس میں آج بحث ہوئی. تمام ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم ہوئی ہیں، اور یہاں پہ یہ ذکر کرتا چلوں کہ ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا، اس میں فیملیز نے شرکت کی تھی، لیکن حکومت نے جو ہے چونکہ کوئی جرم بنتا نہیں تھا تو جھوٹ موٹ اس میں لکھ دیا کہ جی مسلح لوگ آئے تھے، جبکہ ہم ڈنڈے یا اسٹک کو بھی لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. نہ ہم نے کوئی روڈ بلاک کیا تھا اور نہ کسی کو دھمکی دی تھی. تو انہوں نے 506(2) ایمپلیفائر ایکٹ، روڈ بلاک کرنا، سنگین سے سنگین بنانے کی کوشش کی، اور آج ان کے ایف آئی آر کا یہی اثر نکلا کہ تمام ملزمان جو میرے ساتھ میری بہن سیما بھی اکڑی ہیں، تیمور صاحب ہیں، کرنل اجمل صاحب ہیں، اور علی بخاری صاحب، خالد خورشید صاحب جو ہماری اور قیادت ہیں، ان سب کی ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں. عدالت نے انصاف کیا ہے، ہم مشکور ہیں. اچھا بتائیے گا کہ آج جو کافی خوشگوار ماحول میں بات ہو رہی تھی آپ کے اور جج صاحب کے درمیان جو بات ہو رہی تھی، کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو مزید جو کیسز ہیں ان میں بھی آپ کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں یہ کیسز تو نہیں ہیں، یہ تو انتقام پر مبنی ان کی حرکتیں ہیں. یہ کیا کیس بنتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج ہی نہ کریں. احتجاج تو ہم کریں گے چاہے آپ 144 لگائیں یا آپ 188 کے پرچے کریں. آئین کا آرٹیکل 16 ہمیں حق دیتا ہے، یہ بنیادی انسانی حق ہے. جس دن پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا ہے اس دن یہ 144 لگا دیتے ہیں. جس دن 144 لگانا تھا، جیسا کہ 9 مئی پورے پاکستان میں کہیں پر انہوں نے 144 نہیں لگایا، 10 مئی کو نہیں لگایا. لیکن یہ جب احتجاج ہوتا ہے، احتجاج جو ہے ہمارے بنیادی حق کو کنٹراوین نہیں کر سکتا ہے. 144 جو ہیں وہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے. 144 ضابطۂ فوجداری آئین سے بالاتر نہیں ہے. سر پچھلے 2 سال پاکستان تحریک انصاف نے بڑا مشکل وقت دیکھا. کیا سمجھتے ہیں؟ اب تو پارلیمنٹ میں بھی آپ لوگ پہنچ چکے ہیں، ابھی بھی وہ حالات اس طرح کے نہیں ٹلے؟ میرا خیال ہے ہمارے حالات اب انتقام یا پرچوں یا ظلم و ستم کے حوالے سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. وہی لوگ ہیں جو پہلے ہمارے خلاف پرچے کر رہے تھے. محسن نقوی کی جگہ مریم نواز نے لے لی ہے، وہ ادھر تشریف لے آئے ہیں. وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو گزشتہ 2 سال سے جو 9 مئی کے کرنے والوں میں ایک فیسیلیٹیٹر ہیں. تو لہٰذا ہمارے ساتھ یہ جتنا بھی کریں گے ہمارا اب 2 ہی ہمارے آج کل، ایک ہے خان صاحب کی رہائی، اور آج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں حکم متوقع ہیں. امید ہے خان صاحب بری ہوں گے اس کیس میں. اور دوسرا جو ہے احتجاج جب ہم 30 مارچ کو ایک جلسہ کر رہے ہیں پرامن، اس کے لیے ہم نے ڈی سی کو درخواست دی ہے جو ابھی تک جواب نہیں دیا. آج میں نے ریٹ جمع کر دی ہے. تو انشاءاللہ ہم 30 کو جلسہ کریں گے اسلام آباد میں، اور پھر ہم آگے جائیں گے لاہور اور کراچی میں جلسے کریں گے. اور یہی طریقہ ہوگا، ہم عدالتوں کو اپروچ کریں گے کہ ہمیں وینیو دیں اور جلسے کی جو شیڈول ہیں وہ انتظامیہ سے ہمیں الاؤ کروائیں. نہیں لگتا کہ مفاہمت کا وقت آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ کن سے مفاہمت کریں؟
یعنی کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر گئے اب مفاہمت کریں. پہلے یہ ہمارا مینڈیٹ جو ہیں وہ سرنڈر کر دیں. مفاہمت ہی مفاہمت ہے. وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھے گا نا اس معاملے کو 45 47 کون ونر ہے. وہ دیکھ چکا ہے. اچھا یہ بتا دیجیے ہمارے حلقے ریکاؤنٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے ایم این اے بلال صاحب جو ہیں ان کو ریکاؤنٹ میں 11,000 ووٹ دوبارہ جو ہیں فرق نکلا. کس طرح کا نظام ہے؟ 11,000 آپ نے پہلے نہیں گنے. یہ کیا کر رہے ہو؟ 11,000 میں سے آپ نے اس وقت گنے ہی نہیں تھے اور آئے دن یہ ریکاؤنٹ. اور ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ 20 حلقے پنجاب میں کھولے جا رہے ہیں جس میں فیصل آباد کے بہت سارے حلقے جو ہیں وہ ریکاؤنٹ کی نظر ہوں گے. اور ہمارے ایم پی ایس کو کچھ کوششیں شاید ایسی بھی ہو رہی ہیں اور جو ابھی تک تو سنائی بات ہے کہ فارورڈ بلاک کی بھی کوشش ہو رہی ہے پنجاب میں. تو بہرحال یہ جتنی بھی حرکتیں ہیں اینٹی ڈیموکریسی ہیں, اینٹی اسٹیٹ ہیں, اینٹی کانسٹیٹیوشن ہے. اچھا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں جیسے آپ نے فارورڈ بلاک کی بات کی ہے تو یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ چکی ہے, تو کیا یہ تاثر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کو کیسے کہیں گے؟ کوئی پھوٹ نہیں پڑی ہے. میڈیا مزہ لے رہا ہے. کوئی بیان ہم دے دیتے ہیں اس کو خراش تراش کے اپنی مرضی کا لگا دیتے ہیں اور پیچھے سے ٹکر چل جاتا ہے. پی ٹی آئی انتشار کا شکار. ہم ایک ہیں, متحد ہیں, ایک مٹھی ہے. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اس کے بعد جیسے کچھ ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے. یہ جو جماعتوں کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے کہ سنی اتحاد سے جو اس پہ تو آلریڈی ہم موقف دے چکے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے کل ہم نے پریس کانفرنس کی ہیں, پرسوں کی ہیں. یہ واضح ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ خان صاحب کا تھا اور سنی اتحاد کونسل میں جانا غلط فیصلہ نہیں تھا. متحدہ مجلس جو وحدت المسلمین تھی اس کو جوائن نہ کرنا غلطی تھی. اچھا یہ کس سے غلطی کیسے ہوئی ہے؟ کچھ بیانات کچھ آپ دیتے ہیں, کچھ بیس غور یا ان کی جانب سے دیے جاتے ہیں. کوئی ہمارے بیانات میں اختلاف نہیں ہے. آپ ویسے ہی فرکشن پیدا کر رہے ہیں. ہمارے بیانات ہم اکٹھے کھڑے ہو کے بیان دیتے ہیں. جب بھی اڈیالہ جیل سے نکلتے ہیں آپ لوگ موجود ہوتے ہیں تو ہم ایک جیسے ہمارے بیانات میں ہارمنی ہے, کوئی تضاد نہیں ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ہماری کوئی بات دیکھیں, رائے کا اختلاف ہوتا ہے اور یہ جمہوری پارٹی ہے, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. ہم اپنی پالیسیوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں, اپنی ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ یہ غلطی ہوئی ایم ڈبلیو ایم میں نہ سر, یہ بات آلریڈی ہم 10 دفعہ کر چکے کس سے ہوئی؟ نہیں, یہ آپ جو ہے نا اس سے پوچھیں نا. دیکھیں اب آپ ان چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں جو آلریڈی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. کوشش مہربانی یہ کریں کہ ایسی باتیں آپ نہ چھیڑیں جن باتوں سے پھر لوگ کہیں کہ جناب فرکشن ہے, تضاد ہیں, اختلافات ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس زیر سماعت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پر کچھ سوالات پی ٹی آئی بھی اٹھاتی رہی. اب امید ہے کل کے بھی کچھ ریمارکس. دیکھیں امید تو ہم, یہ جو کیس ہے 18 دن میں ٹرائل جج نے اس کو کنکلوڈ کیا, نقولات دیے, فرد جرم عائد کیا, 25 گواہان کیے, بیان ملزم کیا. یہ سب سارا کام 18 دن میں ہوا. اپیل دائر کیے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ گزر گیا ہے. ابھی تک جو ہے سائفر میں فیصلہ اگر تیز رفتاری ٹرائل میں تھی تو یہاں پہ ڈبل تیز رفتاری, کیونکہ یہاں پہ تو صرف سننا ہے, باقی کام تو ٹرائل کورٹ میں ہوا ہے. تو جو ٹرائل کورٹ نے جو کیا ہے ہمارے وکیلوں کو, یعنی خان کو وکیل کی جو سہولت ہیں یا جو حق ہیں اس سے بھی محروم کیا. ہمارے وکلاء کو نکال کے انہوں نے اپنے مرضی کے وکلاء جج صاحب نے مقرر کر دیے. انہوں نے یہ ٹرائل کیا, نہ کوئی جرح ہوا ہے, نہ کوئی دفاع کی شہادت ہوئی ہے. ٹرائل اس طرح ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان شواہد کو, ان حقائق کو دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں ایسی چیزیں, ایسے ٹرائل جو ہیں یہ ماک ٹرائل کہلائے جاتے ہیں. ان کا سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. کچھ خبریں اس طرح کی بھی گردش کرتی رہی کہ یا تو پاکستان طریقے سے آپ کے بانی ڈیل کریں یا پھر 9 مئی جیسے مقدمات اوپن ہوں گے اور کے پی کے بھی چھین لیا جائے گا. ان خبروں کی یہ دیکھیں اب یہ مستقبل کے یہ مفروضے ہیں. جو کام جس وقت ہوگا اس وقت اس کا جواب دیں گے. اچھا سینٹ میں ابھی جو ہیں آزاد امیدوار کچھ آ گئے ہیں اور وہ کافی پوزیشن بھی ان کی مضبوط سمجھی جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ انور اللہ کاکڑ صاحب ہیں, وافدہ صاحب ہیں اور محسن نقوی صاحب ہیں. حیرت ہے کہ پارٹی ان کی نہیں ہے, ووٹر ان کے نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ ووٹ یہی لوگ لیں گے. تو لہٰذا پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے
کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی بھی اب جو آزاد ہیں ان کی بھی اب پارٹی ہے، اور وہ پارٹی جو ہے گمنام پارٹی ہے، بے نام پارٹی ہے۔ ویسے تو انہوں نے ہمیں بھی ابھی تک سنی اتحاد کونسل میں الیکشن کمیشن نے ہمیں ڈکلیئر نہیں کیا ہے، اور نہ ابھی تک ہمارے اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھتے جائیے، یہ جو ہمارے ساتھ ظلم جبر روا رکھا ہوا ہے وہ کنٹینیو ہے۔ عمران خان صاحب کو کب تک باہر دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ عید سے پہلے آئیں گے۔